وہ یہ کہ تو بڑا ہی کریم ہے مولا، قوم غمگین کی حفاظت کر۔ تو بڑا ہی کریم ہے مولا، قوم غمگین کی حفاظت کر۔ جنگ اسلام دشمنوں سے ہے، تو فلسطین کی حفاظت کر۔ مسجد اقصیٰ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور مسجد اقصیٰ ہر دن یہ آواز دیتی ہے کہ میں وہ مسجد ہوں، میں وہ اکیلی مسجد ہوں کہ جس کی سرزمین پہ ایک ساتھ تمام انبیاء کرام جمع ہوئے۔ میں وہ اکیلی اور تنہا اور واحد مسجد ہوں کہ جس مسجد میں خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ آج یوم القدس کے موقع پر دہلی کی سرزمین ایوان غالب میں تحفظ بیت المقدس کے عنوان پر ایک پروگرام کا انعقاد ہوا، جس کے عظیم مہمان خصوصی بنگلور سے تشریف لائے محب العلماء الحاج حفیظ اللہ شریف صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسی طرح سے آج کے اس عظیم پروگرام کے عظیم مہمان ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب، جو شاعر اسلام ہیں اور ایک جانی پہچانی شخصیت ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم آپ کے پاس بھی آئیں گے۔ سب سے پہلے محب العلماء الحاج حفیظ اللہ شریف صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے میں جاننا چاہوں گا، آپ بنگلور سے تشریف لائے ہیں، خاص اسی پروگرام کے تحت کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ یوم قدس جو ہے، جو بنائے جا رہے ہیں، البتہ اس کو کہتے ہیں کہ تحفظ ہے مسجد اقصیٰ۔ اللہ کا کرم ہے، وہ جو مسجد اقصیٰ ہے وہ ہماری ہے، ہماری رہے گی، تاکہ دنیا میں جتنے بھی جو ہے انبیاء کرام بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک وہاں پر پیدائشی جگہ ہے، اور پیارے آقا کو معراج وہاں سے ملی، اور پیارے آقا جو ہے نماز کا تحفہ لائے، اور وہاں پر امام الانبیاء بن کے وہ جو ہے سب اماموں کو، سب انبیاء کو امام الانبیاء بن کے نماز پڑھائے۔ وہ پیارے آقا کا مصلی ہے، وہ کسوٹی ہے، وہ کسوٹی ہماری رہے گی، ہم سب اماموں کی رہے گی، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو یہ تھے جناب الحاج حفیظ اللہ شریف صاحب، جو ایک پیغام دے رہے تھے اسٹار نیوز کو۔ دوسرے خاص مہمان ہیں ہمارے آج کے اس پروگرام کے مشہور شاعر اسلام ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب۔ آپ اس پروگرام میں آئے، ماشاء اللہ آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ۔ پہلی جنگ عظیم میں اللہ تعالیٰ نے 313 کے باوجود، کم تعداد کے باوجود ہمیں فتح عطا کی۔ موجودہ سینیریو میں، آج کے دور میں، آج کی سچویشن کے حوالے سے فلسطین میں مسجد اقصیٰ میں قبلہ اول پر جو مظلوم، معصوم، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے فرشتوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس کی پوری دنیا تردید کرتی ہے۔ ہم لوگ تردید کر رہے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور حبیب اللہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، ان کی خدمات تو بہت ہیں۔ انشاءاللہ آپ سب لوگوں کے ذریعے جو کام ہو رہا ہے، اللہ نے چاہا تو فلسطین میں ہمیں قبلہ اول تیسری بار ہمیں ملے گا۔ پہلی بار حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، دوسری بار حضرت صلاح الدین ایوبی، اور تیسری بار انشاءاللہ بہت جلد ملے گا۔ بات صرف یہ کہنی ہے کہ پوری دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک فلسطین میں امن قائم قبلہ اول کے پاس ہے۔ خیر، یہ بات تو پوری دنیا جانتی ہے، لیکن میرا ایک شکوہ ہے عالم اسلام سے، وہ یہ کہ اگر وہ بھی ذرا سی توجہ دکھائیں، اور آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ کا ایک جملہ ہے کہ اگر پورے دنیا کے مسلمان ایک ایک بالٹی پانی بھی ڈالیں تو اسرائیل اور ظالم بہہ جائیں۔ لیکن ہمارا ایمان ہے، اللہ کے یہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی حق کی فتح ہوگی۔ اور آج بڑی اہمیت کے حامل یہ تقریب یوں بھی رہی کہ بڑی وہ یہ کہ تو بڑا ہی کریم ہے مولا، قوم غمگین کی حفاظت کر۔ تو بڑا ہی کریم ہے مولا، قوم غمگین کی حفاظت کر۔ جنگ اسلام دشمنوں سے ہے، تو فلسطین کی حفاظت کر۔ انشاءاللہ تعالی فلسطین کی حفاظت ہوگی، معصوموں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، مجاہدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی پھر آپ کے اور ہمارے پاس آئے گا، ہم وہاں نمازیں پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، اور انشاءاللہ حاضری دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ قبلہ اول رمضان کے مہینے، قرآن کا مہینہ، اس کا ایک پہلو
دیر سویر حل ہونا ہی ہے، لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ یہاں شیعہ سنی کا اتحاد دیکھنے کو ملا ہے۔ یہ وہ غیر معمولی بات ہے اس پروگرام کی، اور اس کے لیے آپ تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور خانہ ایران والے بھی جنہوں نے آپ کے اشتراک کے ساتھ اشتراک کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک فلسطین کا مسئلہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ فلسطین کی سرزمین کو غصب کیا گیا، وہاں کے رہنے والوں کے حقوق کو غصب کیا گیا، آج ان پر زندگی تنگ کی جا رہی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی ماننا چاہیے کہ نے جمعۃ الوداع کو رمضان کے جس طرح یوم قدس قرار دیا، اس سے ایک نئی بیداری پیدا ہوئی ہے، اور یہ آج کا پروگرام اسی کی ایک طرح سے ترقی یافتہ شکل ہے۔ یہ تھے جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں ڈاکٹر آصف اقبال قاسمی جو دہلی یونیورسٹی میں گیسٹ لیکچرار ہیں۔ آپ کیا کہیں گے اس پروگرام کے تعلق سے؟ دیکھیے، پروگرام کا موضوع نہایت ہی دلچسپ اور اہم ہے، اور وقت کے حساب سے بہت ہی حساسیت کا مالک ہے۔ ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور مسجد اقصیٰ ہر دن یہ آواز دیتی ہے کہ میں وہ مسجد ہوں، میں وہ اکیلی مسجد ہوں کہ جس کی سرزمین پہ ایک ساتھ تمام انبیاء کرام جمع ہوئے۔ میں وہ اکیلی اور تنہا اور واحد مسجد ہوں کہ جس مسجد میں خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ مسجد اقصیٰ ہر دن یہ صدا لگاتی ہے کہ میری وہ مسجد ہے کہ جس کے سرزمین پہ حشر برپا کی جائے گی۔ اس طرح کی بے شمار فضیلت ہیں۔ لہٰذا آج کا جو موضوع ہے اس کا جو دوسرا پارٹ ہے تحفظ قبلہ اول، آپ کو پتہ ہوگا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 13 سال تک، اور جب مدینہ ہجرت کر کے آپ تشریف لائے تو مدینہ میں بھی کئی مہینوں تک آپ نے قبلہ اول یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف، مسجد اقصیٰ کی اہمیت، معنویت اور فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آج کا یہ پروگرام اس موضوع کے لحاظ سے بہت اہم ہے، اور یہ پیغام جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے حوالے سے ہندوستان کا جو موقف رہا ہے وہ موقف اس سے انسان یا یہاں کا مسلمان دکھی ہے، اور یہ مطالبہ کرتا ہے کہ فلسطینی کاز کی طرف اور فلسطینیوں کی حمایت میں حکومت اپنے پرانے موقف پر برقرار رہے، اور ہم یہاں جمع ہوئے ہیں فلسطینیوں کی آواز سے آواز ملانے کے لیے، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں، بلکہ ہم اللہ سے یقین رکھتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن فلسطینیوں کو اپنی سرزمین پہ خوشی اور آزادی کے ساتھ رہنے کا حق ملے گا۔ کے موقع پر یوم القدس کے عنوان پر، تحفظ بیت المقدس کے عنوان پر غالب اکیڈمی میں منعقد ہوا، جس سے یہ ایک پیغام دیا پوری دنیا کو کہ عالم عرب متحد ہو جائے، اور یہ بھی پیغام دیا کہ جب تک فلسطین کے اندر ہو سکتا ہے، اس لیے عرب ممالک کو متحدہ آواز اٹھا کر اسرائیلی غاصبانہ قبضے کو ختم کر کے فلسطین کو آزاد کیا جائے، اور بیت المقدس میں امن و امان قائم کیا جائے۔ جب تک فلسطین کے اندر امن و امان قائم نہیں ہوگا، پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسی پر یہی پیغام ہے آج کا، امن و امان۔